السلام علیکم، میرا نام رضوان چودھری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ٹاپ 5 پروگرامز کے بارے میں بات کریں گے جن کو آپ سائپرس کے اندر اسٹڈی کر کر پوٹینشلی پرماننٹ ریزیڈنس حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، 4 سال آپ کا اسٹڈی ڈیوریشن ہوگا اور 1 سال آپ کا پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ہوگا، اور اگر آپ نے اس دوران جاب سیکیور کر لی تو آپ کے لیے پرماننٹ ریزیڈنس حاصل کرنا سائپرس کا بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ ان کی مین ریکوائرمنٹس جیسا کہ 5 سال ڈیوریشن اور اچھی جاب، تو آپ کو جاب آفر اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ پرماننٹ ریزیڈنس ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں وہاں پر۔ تو ہم ان ٹاپ 5 پروگرامز کے بارے میں بات کریں گے، ان کی کاسٹ کے بارے میں بات کریں گے، کتنا ٹوٹل خرچ آتا ہے پاکستان سے اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں سائپرس کے اندر، تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہوں گی۔ ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ میں نے پہلے بھی 2 ویڈیوز بنائی تھیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پلیز دیکھ لیں۔ ان میں انیشلی میں نے سائپرس کے جو اسٹڈی ویزا کے بارے میں، اس کا پروسیس کے بارے میں، ویزا پروسیس کے بارے میں فلی طور پر ایکسپلور کیا ہے۔ ان چیزوں کو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ان ویڈیوز میں مینشن کیا تھا کہ ہمارے پاس ستمبر اور فروری کی انٹیک آ رہی ہے اور 30 سے 40 اسٹوڈنٹس کا ٹارگٹ ہے۔ اگر آپ بھی سائپرس میں انٹرسٹڈ ہیں، سائپرس کے اسٹڈی ویزا میں، جو کرنٹ ویزا کی صورتحال چل رہی ہے آج کل، جیسا کہ یو کے آسٹریلیا اور کینیڈا بہت تیزی سے ڈکلائن کر رہے ہیں، اور اس حساب سے تو آپ کے لیے سائپرس بہت اچھا آپشن ہے۔ اگر آپ سائپرس کو ایز اے اسٹڈی ڈیسٹینیشن کنسیڈر کر رہے ہیں تو آپ میری ویب سائٹ کے تھرو مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہمارا آفس ہے اور نیوزی لینڈ بیس کمپنی ہے۔ انشاءاللہ فری آف کاسٹ اسٹوڈنٹ کنسلٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہانیسٹ آپ کو اسٹڈی کے حوالے سے ایڈوائس ملے گی، آپ کو اسکالرشپ کے حوالے سے، پی ایچ ڈی کے حوالے سے۔ آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو فلی طور پر ہم انشاءاللہ آنسر کریں گے۔ ہم اپرووڈ ایجنٹ ہیں سائپرس کے اندر، یونیورسٹیز کے ساتھ آلریڈی اپرووڈ ہیں، اور کالجز کے ساتھ ہمارے پاس کالجز ہیں۔ تو اگر آپ کو انشاءاللہ ہم ان کا سرٹیفکیٹ دکھائیں گے کالج کے ایڈمیشن سے پہلے، پروسیس سے پہلے ہم آپ کو ان کا سرٹیفکیٹ دکھائیں گے کالج یا پھر یونیورسٹی کا جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان ٹاپ 5 پروگرامز کے بارے میں بات کریں گے بیسیکلی جن کو آپ اسٹڈی کر کر سائپرس کے اندر اپنی پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو ان کی کاسٹ کے بارے میں بات کریں گے، ان کی جاب اپرچونیٹیز کے بارے میں بات کریں گے، کون سا آپ کو پروگرام چوز کرنا چاہیے جس کو آپ اسٹڈی کر کے آپ اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں اور پوٹینشلی پرماننٹ ریزیڈنس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ رہنمائی ملے گی اس حوالے سے۔ چلیں سب سے پہلے پروگرامز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ بی ایس سی ان کمپیوٹر سائنس ہے۔ میں آپ کے ساتھ سلائڈ شیئر کرتا جاتا ہوں اس کی کاسٹ کے حوالے سے، اس کے ریکوائرمنٹس کے حوالے سے۔ تو کاسٹ اگر ہم دیکھیں تو 4500 یوروز پر ایئر اس کی کاسٹ ہے۔ 4 سال کا کورس ہے بی ایس سی ان کمپیوٹر سائنس۔ آپ کی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوگی بیسیکلی وہ آپ کی، اگر آپ نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے پاکستان سے، سی گریڈ کیا ہے، آپ کے پاس سی گریڈ ہے منیمم، اور پی ٹی اگر آپ کا 43 سے بلو نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں کہا تھا، ویزا ریشو آج کل بہت اچھی آ رہی ہے اور آپ کے لیے بہت اچھا چانس ہے سائپرس کے اندر اسٹڈی کرنے کا۔ جابس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو جو اس کو جابس ملے گی وہ سافٹ ویئر ڈیولپر کی، سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ کے اندر، ڈیٹا انالسٹ کے اندر، آئی ٹی کنسلٹنٹ آپ کوئی جاب فائنڈ کر سکتے ہیں سائپرس کے اندر اس کے لحاظ سے۔ اور ٹاپ آف دا لسٹ آ رہا ہے اچھی جابز اپرچونیٹیز ہیں وہاں پر، اور آئی ٹی کے اندر آپ ایزیلی جاب حاصل کر سکتے ہیں 4 سال اسٹڈی کے بعد۔ آپ کوشش کریں وہاں پر جا کر، جب آپ پارٹ ٹائم اپنی اسٹڈی پارٹ ٹائم میں جب آپ جاب سرچ کر رہے ہو تو کوشش کریں اپنی فیلڈ کے اندر فائنڈ کریں تاکہ آپ کو ایزی رہے اس کمپنی کے اندر اپنی بیس بنانا، اور لانگ ٹرم میں آپ کو جو پرماننٹ ریزیڈنسی ہے اس کو حاصل کرنا۔ تو دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن BBA، جس کو پاکستان میں کہتے ہیں۔ 4 سال کا کورس ہے، اور جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے بیسیکلی پریٹی مچ FA اگر آپ نے سمپل کیا ہوا ہے سی گریڈ کے اندر تو آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر۔ اگر اس میں جو اسپیشلائزیشن ہوگی بیسیکلی آپ کی مارکیٹنگ کے اندر ہوگی،
مینجمنٹ کے اندر ہوگی، فائنانس کے اندر ہوگی، اکاؤنٹنگ کے اندر آپ اس کی اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں. جاب کے بارے میں حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس بزنس انالسٹ کی جاب ہوگی، فائنینشیل مینیجر کی جاب ہوگی، مارکیٹنگ ایگزیکٹو کی ہوگی، اکاؤنٹنٹس ایز اے اکاؤنٹنٹ بھی آپ اس میں جاب کر سکتے ہیں. آپ اپنا اگر آپ اس میں فردر ماسٹر کے لیے پرسیو کرنا چاہتے ہیں، ایز اے ایم بی اے پرسیو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کیری آن کر سکتے ہیں اپنی اسٹڈی کو. اور لیکن جو آپ کی مین بیسیکلی ریکوائرمنٹس ہیں، جیسا کہ آپ نے 4 سال اسٹڈی کرنا ہے اور 1 سال آپ کا پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ہو گیا، اور اگر آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے اپنی فیلڈ کے اندر تو آپ کے لیے پرماننٹ ریزیڈنس حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا اس کے لیے. چلیں اب نمبر 3 کے بارے میں بات کرتے ہیں. نمبر 3 پہ ہمارے پاس کورس میں ہے بی ایس سی ان ہوٹل مینجمنٹ. ہوٹل مینجمنٹ میرے خیال میں ٹاپ آف دا لسٹ آنا چاہیے، کیونکہ بیسیکلی جو سائپرس ہے وہ ٹورسٹ کنٹری ہے، جو اس کی مین سورس آف انکم ہے وہ ٹورزم سے آتی ہے. وہاں پر بہت زیادہ جابز ہیں ہوٹل مینجمنٹس کے اندر، موٹیل کے اندر، 5 اسٹار ہوٹل کے اندر آپ ایزیلی جاب حاصل کر سکتے ہیں. تو بی ایس سی ان ہوٹل مینجمنٹ 4 سال کا کورس ہے، 4400 پر ایئر اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے. 4 سال کا کورس ہے اور اس کے بعد آپ کو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا 1 ایئر کا ملے گا. اگر آپ اس کی اسپیشلائزیشن دیکھیں تو آپ کیریئر پروسپیکٹس میں ہمارے پاس ہوٹل مینیجر ہے، ایونٹ پلانر ہے، ٹورزم کنسلٹنٹ ہے، ریسٹورنٹ مینیجر ہے. جیسا کہ اگر آپ کو وہاں پر جسٹ کوئی انڈین یا پھر پاکستانی ریسٹورنٹ مل جاتا ہے تو آپ اگر آپ کو ریسٹورنٹ مینیجر کے ساتھ آپ پرماننٹ ریزیڈنسی اپلائی کر سکتے ہو ایزیلی، کیونکہ آپ ان کی جو مین ریکوائرمنٹس ہیں 4 سال اسٹڈی اور 1 سال ورک ویزا اور اچھی جاب میں اوبویسلی ریسٹورنٹ مینیجر جاب فائنڈ کرنا بہت ہی آسان رہتا ہے. بہت ہی اچھا آپشن ہے. ہوٹل مینجمنٹ کے اندر آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ 4400 ہے. آپ اس کی ٹورزم کے اندر آپ ایزیلی جاب فائنڈ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. نمبر 4 پر ہمارے پاس آ رہا ہے بی ایس سی نرسنگ. اگر آپ میڈیکل آپ نے ایف ایس سی آپ نے پری میڈیکل کے ساتھ کی ہوئی ہے، آپ ایزیلی آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ایڈمیشن کے لیے ریکوائرمنٹ آبویسلی وہی رہے گی کہ منیمم سی گریڈ اور پی ٹی ای یا پھر آئلٹس کے اندر آپ کا اسکور جو ہے وہ 43 سے بلو نہیں ہونا چاہیے، 5.5 سے بلو نہیں ہونا چاہیے. آپ اس میں آسانی کے ساتھ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. 5400 یوروز اس کی ٹوٹل کاسٹ ہوگی پر ایئر. 4 سال کا کورس ہوگا، 1 سال آپ کو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ملے گا. اسپیشلائزیشن کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ایز آپ رجسٹرڈ نرس کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، مڈ وائف کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، ہیلتھ کیئر ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ اپرچونیٹیز ہر کنٹری میں اویلیبل ہیں. جیسے اگر آپ نیوزی لینڈ کے حوالے سے دیکھیں، آسٹریلیا کے حوالے سے دیکھیں، تو آپ کو یہاں پہ ایج کیئر میں فائنڈ کرنا یا پھر ایز اے ہیلتھ کیئر اسسٹنٹ کے طور پہ جاب فائنڈ کرنا بہت ہی آسان ہوگا. تو میرے خیال میں اگر آپ اس کو ہم رینک کریں تو ٹاپ آف دا لسٹ آپ کا ہوٹل مینجمنٹ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر آپ کچھ دیکھیں تو بی ایس سی ان نرسنگ از اے ریلی گڈ چوائس. 5400 پر اینم تھوڑا سا کاسٹلی ہے باقی کورسز کے حوالے سے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ دوسرے کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کریں تو. ریزیڈنس پوٹینشیل میں ہر جگہ پہ ڈیمانڈ میں ہے. بیسیکلی جو ہیلتھ کیئر کی جابز ہیں ہر کنٹری کے اندر ڈیمانڈز میں ہیں یہ جابز. ہیلتھ کیئر اسسٹنٹ کے طور پر، آپ کو مڈ وائف میں رجسٹرڈ نرس کے طور پر، اور بہت ہی اچھا پیڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ دوسرے کنٹریز کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں، جیسے کینیڈا کے ساتھ میں نے آلریڈی 2-4 ایڈمیشن کیے تھے نرسنگ میں، تو بہت ہی زیادہ کاسٹلی ہے کینیڈا کے اندر ایز اے نرسنگ اسٹڈی کرنا، اور 5400 اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو ریکوائرمنٹس کے حساب سے جیسے میں نے پہلے کہا ایف ایس سی آپ کی پری میڈیکل ہونی چاہیے اس میں، اور اس کے بعد آپ کو 1 ایئر کا پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ملے گا، اور آسانی کے ساتھ آپ پرماننٹ ریزیڈنسی بھی حاصل کر سکتے ہیں اس میں. نمبر 5 پر ہمارے پاس ہے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. ایم بی اے کی ڈگری ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیڈ ہوتی ہے اوبویسلی. اچھی جابز آپ اس میں سیکیور کر سکتے ہیں. کاسٹ کے اس حوالے سے اس میں دیکھیں تو 7200 پر ایئر ہے. ماسٹرز میں جتنے بھی پروگرامز ہیں تو 7000 یوروز ایوریج بیسیکلی کاسٹ ہے، اور 11,000 تک اس کی رینج ہے. یونیورسٹیز میں تھوڑا کاسٹلی ہوگا، کالجز میں نارملی 7,000 8,000 کی رینج میں آپ کو آسانی سے اس ساتھ ایڈمیشن مل سکتا ہے. اسپیشلائزیشن میں ہم دیکھیں تو جنرل مینجمنٹ ہوگا، مارکیٹنگ اینڈ فائنانس ہوگا. 2 سال کا ٹوٹل کورس ہوگا.
2 سال میں اگر آپ نے جاب اچھی سی فائنڈ کر لی تو آپ کے لیے obviously جو کیریئر پاتھ وے ہے, ریزیڈنسی پاتھ وے ہے, وہ ایزی ہو جائے گا. آپ اس حساب سے آپ اچھی خاصی انکم ارن کریں گے, اور پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے جو آپ کا پاتھ وے ہے وہ بہت ہی اسٹریم لائن ہو جائے گا. ابھی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی پرماننٹ ریزیڈنسی کی فائدے کون کون سے ہیں, بینیفٹس کون کون سے ہیں. تو ان میں اگر ہم دیکھیں تو سائپرس بیسیکلی یورپین یونینس کا ممبر ہے. تو اس میں ایک لسٹ آف کنٹریز آتی ہیں جن میں آپ فریلی موو ہو سکتے ہیں, ویزا فری آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں. آسٹریا, بیلجیم, بلگیریا, ڈنمارک, فن لینڈ, فرانس, جرمنی, گریک, ہنگری, آئرلینڈ. تو تمام جو ڈیولپ کنٹریز ہیں آپ ان کے اندر جا کر رہ سکتے ہیں, آپ وہاں پر جاب اپرچونیٹیز دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سائپرس جو ہے وہ شینجن کا ابھی پارٹ نہیں ہے, لیکن یعنی اگر آپ وہاں پر اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں تو آپ شینجن کنٹری کے اندر نہیں جا سکتے, لیکن اگر آپ کو وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے تو آپ آسانی کے ساتھ آئس لینڈ, ناروے, سوئٹزرلینڈ, ان کنٹریز میں بھی آپ ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں, آپ وہاں پر جاب کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں سائپرس آپ کے لیے بہت ہی اچھے آپشنز ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم نے کور کیا کہ سائپرس کا جو مین پرماننٹ ریزیڈنسی کی ریکوائرمنٹس ہیں, obviously تھوڑی بہت اور ریکوائرمنٹس رہیں گی, جیسے کہ فنڈز کی ریکوائرمنٹ رہے گی, ہمارے پاس جو ہیلتھ انشورنس ہے اس کی ریکوائرمنٹس رہے گی آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی کو حاصل کرنے کے لیے انیشلی. لیکن جو اس کی مین ریکوائرمنٹس ہیں, جیسے کہ آپ کو 5 سال کنٹری کے اندر لیگلی ریزائڈ کرنا ہے, تو وہ آپ کا اس اسٹڈی ویزا سے آسانی سے پورا ہو رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ بیچلر میں وہاں پر اسٹڈی کرتے ہیں, 4 سال آپ کا پروگرام ہو گیا اور 1 سال آپ کا جو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ہو گیا, اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. میرے خیال میں 5 سال آپ میں اگر آپ کو جاب فائنڈ کرنی ہے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ تو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے آپ کو ٹپ obviously یہی ہوگی کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں آؤٹس جابس کے اندر, آپ کنٹینیوسلی جاب سرچ کرتے رہیں اپنی فیلڈ کے اندر, جس فیلڈ کے اندر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, تاکہ جو آپ کا پرماننٹ ریزیڈنسی کا پاتھ وے ہے وہ آپ کے لیے ایزی رہے آپ کی فیوچر پلاننگ کے حساب سے. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو پلیز کمنٹ بلو, آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو آنسر. اور انشاءاللہ فیوچر ویڈیوز بھی آپ کے لیے بناتا رہوں گا, تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. تھینک یو فار واچنگ. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو